السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن عیسیٰ نقوی صاحب، جن کی بین الاقوامی خبروں پہ کڑی نظر ہوتی ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے بارے میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول ہے اور کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی عوام کا یہ شکوہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو موقف ہونا چاہیے تھا، دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں دکھ رہا۔ دیکھیں، پاکستان کا جینونلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو موقف حکومت کی سطح کے اوپر اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا ماضی میں رہا ہے۔ کچھ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود نہیں ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی ول کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ نگران حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی وجہ ہونی چاہیے کہ جو موقف میں آپ کو ہلکی سی کمزوری نظر آتی ہے۔ مثلاً ابھی ہم نے دیکھا کہ سال 2022 میں یوکرین کا معاملہ آیا، باوجود اس کے کہ ہم نیوٹرل تھے اور باوجود اس کے کہ ہم نے اس میں غیر جانبداری رکھی، باوجود اس کے کہ ہمارا ہلکا سا ٹلٹ جو ہے تمام تر پریشر کے باوجود رشیا کی طرف نظر آتا تھا، لیکن ہم نے فوری طور پر یوکرین میں امدادی جہاز بھیجے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے جو سٹیپس لیے جانے چاہیے وہ نہیں لیے گئے، اگرچہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی جو پوزیشن ہے اسے پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک دو ریاستی حل ہو، 1967 سے پہلے کے جو بارڈرز ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے اور ایک وائبل اسٹیٹ آف پیلسٹائن اس کو اسٹیبلش کیا جائے، جس کا ایسٹ جیروشلم یعنی کہ مقبوضہ بیت المقدس وہ اس کا دارالحکومت ہو۔ اب اس کے لیے اس پوزیشن کے اوپر غیر متزلزل انداز میں قائم رہنا، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا، لیکن وہ جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے، اور ویسے بھی پاکستان کے اوپر فوکس اس وجہ سے کہ پاکستان ایک پوٹنٹ نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان بہت سارے مسلم دنیا کے ممالک ہیں جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستان اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اسرائیل کے جو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر فطری تسلط ہے، قبضہ ہے، آپریشن ہے، اس کے اوپر اپنا سر خم کر دیتا ہے، پھر پاکستان تو بارش کا پہلا قطرہ ہوگا۔ پھر بہت سارے ممالک پاکستان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں گے، لیکن جو 7 اکتوبر کے بعد ہوا ہے اس نے سینیریو یکسر تبدیل کر دیا ہے، اور پاکستان نے جو انیشلی اس کے اوپر موقف لیا، جس میں لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو ایک سیپریٹ، جینون، لیجیٹیمیٹ اینٹی کے طور پر ڈیل کر رہا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کمزور بیان دیا جانا چاہیے تھا۔ آکوپیشنل فورسز کہہ کر ہم اسرائیل کو پکارتے ہیں، ہم ان کو خالی اسرائیل نہیں لکھتے، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن پھر اس میں ڈیو کورس آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جو تاریخی پاکستان کی پوزیشن ہے وہ اب لوٹ آئی ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلامی ممالک اور مغربی ممالک کو دیکھا جائے تو جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ سر عام اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہی، ان کی کھل کے مدد نہیں کر رہی۔ اگر کر رہے ہیں تو بہت کم ممالک ایسے ہیں جو کھل کے اس کو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اسلامی ممالک ان کو فل سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اس کی خیر اگر میں اس کا مفصل جواب دوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اس کی پوری ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ کیسے دنیا کے نقشے کے اوپر ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لانے کے لیے تمام تر بین الاقوامی مروجہ قوانین، ضابطے، اخلاق سب کو پس پشت ڈال کر وہاں کے انڈیجنس لوگوں کو مائنورٹی میں تبدیل کیا گیا، اور وہاں پر آج یہودی جو ہیں وہ میجورٹی میں، اور ان کا جو ایریا ہے جس کو وہ کیپچر کر چکے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، یہ ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا کو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے تحت اس دنیا کو چلاتے ہیں، کوئی رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر نہیں ہے۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ، اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹ کے۔ جو آپ کو اس وقت پوزیشن نظر آتی ہے، دیکھیں ویسٹ کی پوزیشن تو واضح ہے، وہ تو اس میں بڑے اٹل ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں امریکہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہم اس کو کارو آؤٹ کرتے، ہمیں انوینٹ کرنا پڑتا۔
دنیا پہ اپنی حکمرانی مڈل ایسٹ میں اس کی پوزیشن دیکھیں، وہ جنکشن ہے ایشیا، یورپ اور افریقہ کا، میڈیٹرینین سی میں جس جگہ پر وہ موجود ہے، جو پانی اس کو لگتے ہیں، ایک طرف سے پوری عرب ورلڈ ہے، ایک طرف سے افریقہ ہے، پھر دوسری طرف جو ہے اس کے سمندر پار جب آپ چلے جاتے ہیں کیسپین سی سے دوسری طرف گریس اینڈ آن ورڈس تو وہ یورپ ہے. تو وہ ایک سینٹر پوائنٹ بنتا ہے، ایک جنکشن، وہ ایک اڈا سمجھ لیں آپ کو امریکہ کا. اب عرب ورلڈ جو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین کے مسئلے کے اوپر جب مسجد اقصیٰ کو جلانے کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت OIC بنی، اور اس وقت جو حکمران تھے مسلم دنیا کے، انہوں نے اپنے طور پر کچھ اٹیمپٹس بھی کی. عرب اسرائیل وار 1967، 1948 میں جو ہوا، 47 میں ہوا، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، کہیں نہ کہیں ریزسٹنس تو دکھائی جا رہی تھی، لیکن ریالٹیز اب تبدیل ہوئی ہیں. کنگڈمز میں اب دوسری یا تیسری نسل اقتدار میں آ چکی ہے. وہ OIC بنانے والے، وہ پہلے والا موقف رکھنے والے، سعودی عرب میں پریکٹیکلی اب تیسری نسل میں اقتدار منتقل ہو گیا. ڈیفیکٹو رولر ہیں محمد بن سلمان. محمد بن سلمان کے والد شاہ سلمان جو ہیں وہ بیٹے ہیں کنگ عبدالعزیز ال سعود کے. جو پالیسی اس تمام ایشو کے حوالے سے اگر کنگ عبدالعزیز ال سعود کی بات کریں، 1952 آن ورڈز ان کے بیٹے جو ہیں وہ اقتدار میں آتے رہے ہیں، چاہے شاہ عبداللہ تھے، چاہے شاہ فہد تھے، چاہے دیگر حکمران آئے، وہ سارے ان کی اولاد تھے. ان کے اندر ایک ڈیفرنٹ سوچ موجود تھی. اب تیسری نسل جو ہے وہ شاید اس طریقے سے ایسوسیٹڈ فیل نہیں کرتی اس کاز سے. دوسرا، وہ اپنی معیشت کو تیل سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ موڈ میں لانا چاہتے ہیں، نیوم شہر بنا رہے ہیں، ویژن 2030 ہے. تو وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں انڈیا کے ساتھ اپنی معاشی انٹر ڈیپینڈنس بڑھاؤں گا، مغرب کے ساتھ بڑھاؤں گا تو وہ میرے فائدے میں. تو وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنے اگلے 50 سال کا اقتدار کا فائدہ دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے کہ وہ نارملائز کریں اسرائیل سے، اور ایک راہداری ہو انڈیا سے یورپ تک کی، وہ سعودی عرب سے گزرے، سعودی عرب کی فضا میں سے اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ گزریں، ان کے ساتھ ٹریڈ ہو، اور ادھر کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی سے آباد کرنے میں مدد دے. UAE میں جو ہے وہ شیخ زاید آپ نے دیکھا اس ہسپتال بھی ہے، اب تو ان کی اولاد میں منتقل ہو گیا نا. محمد بن زید جو ہیں وہ اب اپنے والدین، اپنے دادا باپ والی پالیسی نہیں لے کے چلنا چاہتے. بحرین میں جو ہے وہ میرے ہم نام ہی تھے عیسیٰ صاحب، وہ اب جا چکے اور اب ان کی اولاد میں منتقل ہو چکا ہے. قطر کہیں نہ کہیں اس پہ بھی پالیسی آپ کو وہ ماضی والی نظر نہیں آتی. عمان میں جو ہے وہ شیخ قابوس، سلطان قابوس، ان کے بعد اب جو اقتدار ہے وہ کہاں جا چکا. تو اوور آل جو مڈل ایسٹ ہے نا اس میں بڑی تبدیلیاں آ چکی. سوڈان کے اپنے مسائل ہیں، خرطوم کے مسائل ہیں، ایجپٹ میں عبد الفتاح السیسی سے پہلے جو ماضی میں موقف رہا ہے، مرسی کا رہا ہے، اس سے پہلے جو رہا ہے، جمال عبد الناصر سے لے کے آگے آپ ہسٹری دیکھتے ہیں. لبنان ہے جو کھڑا ہوا ہے، لبنان میں بھی حزب اللہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، ناٹ لبنان اٹ سیلف اس طریقے سے. پھر سیریا ہے، بشار الاسد ہیں وہاں پہ، عراق ہے وہاں پر مختلف تنظیمیں، اس میں کتائب سید الشہداء ہے، ایران ہے وہ بیک کر رہا ہے. تو ایک ڈیوائیڈڈ ورلڈ ہے. پھر ٹرکی جو ہے اس کا بھی جو ہے نا معاملہ وہ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ والا ہے. ترکی بھی بہت معاملات میں انڈیسائسو ہے. اس کے پاس جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے ہیں، F-35 وہ امریکہ سے لینا چاہتا ہے، روس سے وہ میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 لینا چاہتا ہے. ساتھ میں جو ہے وہ مسلم دنیا کا بھی حکمران بننا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے. ساتھ ہی وہ یورپی یونین کے ساتھ بھی اپنی پینگیں بڑھانا چاہتا ہے. وہ روس کے ساتھ دفاعی تعلقات بھی چاہتا ہے، لیکن یوکرین کی کانفلکٹ میں وہ امریکہ کے کیمپ میں بھی کھڑا ہونا چاہتا ہے. وہ فلسطین کے ساتھ بھی اپنا کاز کے ساتھ بھی کمیٹڈ نظر آتا ہے، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اپنا رومانس ختم نہیں کرتا. تو یہ ڈویژنز جو ہیں، یہ ڈویژنز ہماری ایک نئی دنیا کی ایک ریالٹی ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت نہ مسلمان دنیا میں کوئی ملک، کوئی ریاست، کوئی حکمران، کوئی لیڈر ایسا ہے جو اس مسئلے کو حل کی طرف لے جا سکتا ہے، اور نہ ہی مغرب میں بشمول امریکہ وہ اس کا کوئی حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کا حل اگر کوئی کر سکتا ہے اس وقت تو وہ چین ہے، کیونکہ چین اس معاملے میں پارٹی نہیں ہے.
ثالثی کروانے کے لیے، مسئلے کو حل کروانے کے لیے آپ کا کسی ایک جانب ٹلٹ ہونا آپ کو پارٹی بنا دیتا ہے، اور جو شخص پارٹی ہو، جو ثالثی کا کردار وہ ادا نہیں کر سکتا، تو چین اس کمانڈنگ پوزیشن میں، آئی ایم شیور کہ وہ ایک وفد جو ہے وہ اس ویک میں بھیج رہے ہیں اسرائیل، اور وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے ایمیکیبل سولوشن کی طرف اب شاید بڑھا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ جنگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لڑائی جس طریقے سے اب بربریت اسرائیل دکھا رہا ہے، اور پیشنس تھریش ہولڈ بہت سارے، خاص طور پہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عبداللہیان، انہوں نے اسماعیل ہنیہ سے قطر میں جو ملاقات کی ہے، اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اقوام متحدہ کے ذریعے ایک پیغام اسرائیل تک پہنچایا ہے بڑا اسٹرانگ، اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایران کی ڈیفنس پوسچرنگ ہے وہ اٹیک کی ہے، وہ ڈیفنس کی نہیں ہے۔ پوری دنیا کی آرمیز جو ہیں وہ تیاری کرتی ہیں، ملک تیاری کرتے ہیں، ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کون سی بلڈ کر رہے ہیں۔ ایران اپنے دفاع سے زیادہ اسرائیل کو اٹیک کرنے کی کیپیبلٹی بلڈ کرتا ہے۔ ان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں، ICBMs، اور نام بھی اس کا رکھا ہے شہید قاسم سلیمانی کے نام پر۔ ان کے پاس کروز میزائلز ہیں، ان کے پاس جو تیاری ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل تک ہماری اپروچ ہونی چاہیے، کنسیڈرنگ کہ شام کے ساتھ ان کا جس طریقے سے، اور عراق کے ساتھ وہاں پر ان کی پریزنس ہے، لبنان میں ہے، حماس کے بیک کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں، حوثیز جو بیان دے رہے ہیں، چاہے آپ حماس کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں، عبد المالک کا، خالد قدومی کا، ابو موسیٰ المرزوق کا دیکھیں، اس کے بعد حزب اللہ کی طرف سے، ان سب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو یہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس میں خدا نخواستہ یہ معاملہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور پھر جنگ کے شعلے جب شروع ہوتے ہیں تو پھر تو وہ نگل لیتے ہیں، پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ OIC کے اجلاس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں OIC کے حوالے سے تو میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ کوئی بہت زیادہ امید والی بات نہیں ہے۔ OIC نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک بڑا اس کا فیلئر ہم نے دیکھا، اور یہ ساری کہانی ہے، مطلب مسلم دنیا جو ہے وہ شاید اسرائیلی پروڈکٹس کی، یہ تمام ممالک 57 اسلامی ممالک ہیں، آپ اندازہ لگائیے دنیا کی آبادی کا کتنا فیصد بنتا ہے، اور کتنے % انرجی جو ہے وہ اس دنیا میں جو پیٹرول اور یہ سب کچھ ہے، یہ ساری دنیا انرجی کے معاملے پر ان ممالک پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پھر جا کر گھوم پھر کر انہی ممالک میں ہوتی ہیں، ویسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے تو وہ کاز کے طور پر اور یا اپنے بلاک کی قوت کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا نا۔ آج بھی ان کے جو ٹیکنالوجی اور پروڈکٹس ہیں ان کے سب سے بڑے خریدار تو ہم ہی ہیں۔ تو وہ ہو جائے گا، ایک CFM کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی ایمرجنسی میٹنگ ہو جائے گی، ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا، اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سے کیا ہوگا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل پھنسا ہوا اس معاملے سے ہے کہ اس کے جو قیدی اس وقت موجود ہیں حماس کے پاس، انہوں نے ان کو بڑی کمانڈنگ پوزیشن دے دی ہے، اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ایک ملک سے دوسرے ملک جو شٹل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں، وہ بیسیکلی اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے نہیں، وہ اسرائیل کی فیور میں یہ سارا معاملہ تلاش کر رہے ہیں، جو فی الوقت ملتا ہوا نظر نہیں آتا، اور نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے عرب ممالک کے ساتھ وہ بھی پس پشت چلا گیا۔ اسرائیل نے فلسطین کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ وہ فلسطین کو خالی کر دیں، نکل جائیں ادھر سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ نقبہ جو اور یہ جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ وار کرائمز میں شامل ہوتا ہے، جنگی جرائم۔ نیتن یاہو کو تو ٹرائی کیا جانا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنگی جرائم کے لیے۔ اسرائیل جو کر رہا ہے، جس طریقے سے اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، پانی اس نے بند کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء جانے سے روک دیں، بجلی اس نے بند کر دی، مکمل ناکہ بندی ہے، جو امدادی سامان آ رہا ہے رفح بارڈر کی سائڈ سے، 12 کلومیٹر کا بارڈر غزہ کی پٹی کا ملتا ہے مصر کے ساتھ، اس کو روکا ہوا ہے۔ وہ تو ہر وہ کام کر رہا ہے کہ جس کو جنگی جرائم کہا جا سکتا ہے۔ وائٹ فاسفورس کو اس نے استعمال کیا، کتنے ہزار بمبرس آئے ہیں، کتنے ہزار ٹن بارود جو ہے وہ اس وقت وہ پھینک چکا ہے، کتنے بچے اس میں ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ایک 20 لاکھ
کی آبادی جو ہے اس کی جینوسائیڈ اس وقت اس میں ملوث ہے، اور پوری دنیا جو سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے تماشائی کے طور پر اس کو دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل جو سٹیپس لے رہا ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر کل میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جو چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ انویژن کے لیے سب کچھ ریڈی ہے اور ہم ٹروپس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ موو کرنے لگے ہیں۔ میں جو سینس کر رہا ہوں کہ امریکی بحری بیڑا جیرلڈ، اس کا ایئر کرافٹ کیریئر، اس کا وہاں پر آنا بحیرہ روم میں، برطانیہ کی رائل نیوی کی وہاں پہ پریزنس، ٹرکی کا وہاں پر اپنے بحری بیڑے کو موو کرنا، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ سینس کر رہے ہیں کہ دا ڈے اٹ ہیپنس جیسے گراؤنڈ فورسز غزہ میں داخل ہوں گی، ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے محاذ ایک ساتھ کہ تو ابھی تو شیبہ فارمز میں کے ایریا میں لبنان کی طرف سے ایک مزاحمت آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف، راکٹ، ڈرون اور مارٹر گولوں کا استعمال، آرٹلری کا استعمال، بھاری توپ خانے کا وہ نظر آ رہا ہے۔ گولان ہائٹس کی سائڈ سے سیریا کی طرف سے موومنٹ، جو الیپو میں جو ڈماسکس میں بامبنگ کی ہے اسرائیل نے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے محاذ جو ہیں وہ پھر اس کے خلاف کھل جائیں گے، اور ایران نے بیسیکلی جو میسیجنگ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا، بمباری جاری رہتی ہے تو پھر ہمیں رسپونڈ کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو رسپونڈ ہے اس کی ایکسپلینیشن تو بڑی بھیانک ہے، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ معاملہ پھیلے گا۔ ملکی سطح پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو اقدامات کیے گئے ہیں یا جو اقدامات کیے جائیں گے مزید، لیکن ہم خود سے فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، فلسطینیوں کے لیے عوام کی لیول کے اوپر دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ عوام جو ہے وہ اپنی ول، ان کو معلوم ہوتا ہے کون سی جماعت کس قسم کا موقف رکھتی ہے، اس کلیکٹیو ول جو ہے اس کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو الیکٹ کر لیتی ہے، اس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے پھر وہ پالیسیز اکارڈنگلی کرنی ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت معاشی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی معیشت اور سیاست اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کو سکویز ڈاؤن کر دیا جائے، دیوار سے لگا دیا جائے، آپ کا بازو مروڑ دیا جائے، IMF جو ہے وہ آپ کے سر پہ کھڑا، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے آپ کے جو ہے وہ گرد ناکہ بندی، معاشی ناکہ بندی کی گئی ہو، تو آپ کو بہت زیادہ ونڈرز نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو فلسطین کا کاز ہے اس کے لیے جتنی بلند آواز میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، فلسطینی عوام کی جتنی آپ امداد آفیشلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کی جانے چاہیے۔ اور اس وقت معاملہ یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے، اس میں CNN نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا، نیتن یاہو کے آفس نے اس کو کنفرم کیا، بائیڈن نے اس کو کنفرم کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں ڈس انفارمیشن کا عالم کہ انہوں نے الزام لگایا کہ 22 بچوں کے سر قلم کیے ہیں حماس نے، اور یہ ایک جھوٹ تھا، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جب اس قسم کی ڈس انفارمیشن کے ذریعے اسرائیل اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پھر تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے اس وجہ سے یہ اٹیک کیا ہے، ہم اس لیے بمباری کر رہے ہیں، بجلی ہم نے اس لیے بند کی ہے، پانی ہم نے اس لیے بند کیا ہے، فیول اس لیے بند کیا ہے، امدادی سامان اس لیے بند کیا ہے، وہ جسٹیفائی کر رہا ہے نا۔ تو اب ہر بندہ جو ہے وہ انفارمیشن ڈومین میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہر ایک کے پاس ہیں، جہاں پر یہ ڈس انفارمیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ، اور پھر اس کے جو فیکٹس ہیں جو آن گراؤنڈ رہتے ہوئے مختلف ادارے، ویسے تو آپ دیکھ رہا ہوں میں کہ CNN کے مسلمان اینکرز جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، جہاں پر وائٹ فاسفورس کے ایسے کیمیکلز کے جو کہ ممنوع ہیں ان کا استعمال رپورٹ ہونے لگتا ہے، وہاں پر اچانک BBC جو ہے وہ اپنی ٹرانسمیشن روک کے کسی اور رپورٹر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کوئی رپورٹر جو وہاں پر بات کر رہا ہو کہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی جو ہے اور جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات ہونے لگتی ہے، ان کلپس کو وائرل کریں، ان کو بار بار جو ہے وہ شیئر کریں، جہاں پر اس کے حوالے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپارتھائڈ رجیم نہیں ہے، which is not a fact۔ اس کو پھر کاؤنٹر کرنا یہ ظاہر ہے کہ عوام اپنے طور پر کر سکتی ہے، یہ کیا جانا چاہیے، اور حکمرانوں پر اپنے ہاں یہ دباؤ برقرار رکھیں کہ جو فلسطین کاز ہے یہ صرف فلسطین کاز نہیں ہے،
یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر ریاستیں، قومیں جو ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. آج آپ فلسطین والے معاملے پر، اسرائیل والے معاملے پر 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، کل آپ کے پاس فیس ہی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے کشمیر والے معاملے کے اوپر آواز اٹھا سکیں.